ہر نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. آپ لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں نا، بہت سے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو کہ کبھی اس لیکچر میں نہیں آئے، اس حلقہ میں نہیں آئے، لیکن وہ رہتے ہیں I8 میں یا باہر تھوڑا قریب رہتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم کتنے عرصے سے آنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ مصروفیت نکل آتی ہے، نہیں آ پاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ پنڈی سے بھی آتے ہیں، کچھ لوگ بہت دور سے بھی آتے ہیں. تو ہر جو نیکی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ہے. مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اللہ کی توفیق سے ہے. تو ہمیں اللہ سے نا نیکیوں کی توفیق مانگنی چاہیے. جیسے ہمارا گھر ہے نا، ہمارے گھر میں مختلف مہمان آتے ہیں، اور مہمانوں کی تقریباً 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک وہ مہمان جو ہمارے بڑے قریبی ہوتے ہیں دل کے نا، جن سے ہم واقعی بہت محبت کرتے ہوتے ہیں. وہ جب گھر کے باہر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ بس انہیں کھینچ کے لے آتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ، آئیں کھانا کھائیں. فوراً سے بیگم کو بولا یا امی کو کھانا پکائیں، میرے دوست بڑے جگری دوست آئے ہیں یا قریبی دوست آئے ہیں، ان کو میں کھانا کھلانا ہے. کھانا کھلایا، پھر انسسٹ کیا کہ یار لالے باسن میرے ساتھ رہ جا، رات کو جانا تو نہیں، کیوں ہوٹل میں جانا جب تیرے بھائی گھر ہے یہاں پہ، ہمارے ساتھ رہیں، آپ لوگ یہاں رہیں. اور دل نہیں چاہتا کہ وہ گھر سے باہر جائیں. ایک یہ مہمان ہے. ایک وہ ہیں جو کہ جن سے آپ کو محبت ہے، لیکن ان کو آپ نے آفر کیا، گھر آئے، کھانا کھلایا، بس اب اتنی محبت تھی کہ ابھی میں نے کہیں جانا ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بعد میں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیمراز میں دیکھا کہ باہر کون آیا ہوا ہے، یا جان کے دیکھا کہ باہر کون آیا ہوا ہے تو بول دیا کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بول دیا. اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہے نا، یہ بھی اللہ کے گھر ہے. حرم، مسجد نبوی، اور یہاں ہماری جو مساجد ہیں یہ بھی اللہ کے گھر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی مہمان، ہم لوگ جو جاتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں. تو کچھ تو مہمان جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی بلا لیتے ہیں، اذان سے بھی پہلے آ جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعائیں کریں، نفل پڑھتے رہیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھی نہیں جانے دیتے کہ تم بیٹھے رہو کچھ دیر میرے گھر میں، تلاوت کرتے رہو، نماز کے بعد کے اذکار کرو، کچھ دعائیں مانگ لو، اور پھر وہ آرام سے فری ہو کے پھر وہ جاتے ہیں. یہ اللہ کو بڑے قریبی اور محبوب مہمان ہیں، بڑے پسندیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آئے نماز کے ٹائم پہ، سلام پھیرا اور فوراً سے نکل کے چلے گئے. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے. اور یہ اللہ تعالیٰ خود یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہے، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے فسق اور فجور کی وجہ سے ان کو توفیق ہی نہیں ملتی، ان کو اجازت نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے گھر آئیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے، بلکہ بات ہے کہ بلاوے نہیں آ رہا ان کو اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف، انویٹیشن نہیں آ رہی. آپ کسی کی شادی پہ اٹھ کے تو نہیں جا سکتے نا خود سے کہ میں آ گیا ہوں جی، نہیں، وہ آپ کو انوائٹ کرے گا تو آپ جائیں گے. تو مساجد میں بھی نا جو انسان گناہ گار ہے نا، کیونکہ ہم نے ایفیکٹس آف سینس میں پڑھا تھا کہ گناہ جو ہے نا ان کی چینز اور شیکلز ہوتی ہیں، وہ انسان کو جکڑ کے رکھتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب آپ کی مساجد میں نمازیں مس ہو رہی ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ کے گناہ ہیں جنہوں نے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے. کچھ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، یا تو آپ نے ماں کی نافرمانی کی ہے، کوئی ایسا آپ نے ایسا جیسچر شو کر دیا کہ جس سے ماں کا دل ٹوٹا ہے، یا باپ کی نافرمانی کی ہے، یا کچھ حرام کھایا ہے، یا کوئی جھوٹ بولا ہے، یا کوئی ایسا عمل کیا ہے جس سے رب ناراض ہے. فوراً سے توبہ استغفار کریں، یا اللہ مجھے توفیق دے دے، یا اللہ مجھے توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں پہ. اللہ تو چاہتے ہیں یرید اللہ ان یتوب علیکم، میں تو چاہتا ہوں میں معاف کر دوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے. اللہ خود کہہ رہے قرآن میں تمہیں کیا کروں گا عذاب دے کے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا چاہتے ہیں انسان کو، لیکن انسان کے اپنے گناہ ہیں. تو ہر جو نیکی ہے نا وہ اللہ کی خاص توفیق سے ہے.